تکبر کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی اور باطنی بیماری ہے حسد۔ حسد بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور اس کی بنیاد ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے جلنا اور اسے برداشت نہ کر سکنا۔ کسی کو اللہ نے عزت دی، کسی کو اللہ نے شہرت دی، کسی کو اللہ نے علم دیا، اب اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے کم از کم یہ نعمت چھن جانی چاہیے، اس کی زوال کی تمنا کرنا۔ اور آسمان پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ اور اس نے تکبر کرتے ہوئے، انانیت کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے اس نے انکار کیا اور نتیجتاً وہ شیطان ٹھہرا اور بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طرح روئے زمین پر پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اس کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی بنیاد بھی حسد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے محبت کرتے ہیں، انہیں دل میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنے کے لیے انہیں جا کر کنویں میں ڈالا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے باوجود وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا نہ بن سکے، حضرت یوسف علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے، بلکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈالا، اسی کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اہل کتاب نے کیا، یہودیوں نے کیا کہ نبوت تو بنو اسماعیل میں چلی گئی، یہ تو بنو اسحاق میں رہنی چاہیے تھی۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، قرآن کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن انکار حسد کی بنیاد پر ہے کہ نبوت انہیں کیوں ملی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے، ابو جہل نے انکار کیا۔ ابو جہل اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن وہ کہتا کہ ہم قبیلہ عبد مناف سے ہر معاملے پر ہم نے ان سے مقابلہ کیا، اب وہ کہتے ہیں ہم ہی میں سے ایک نبی آ گیا، کیا ہم نبی بھی انہیں مان لیں؟ حسد کی بنیاد پر اس نے انکار کیا اور وہ سب سے بڑا اس امت کا فرعون ٹھہرا۔ میرے دوستو، یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرماتے ہوئے آپ کا ارشاد ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچتے رہو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم، تم سے جو پہلی قومیں ہیں ان کی بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی۔ وہ فرمایا الحسد والبغضاء، ایک ہے حسد اور دوسرا ہے بغض اور عداوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، مخموم القلب اور صدوق اللسان یہ سب سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مخموم صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، زبان کا سچا، مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ،
وہ مخموم القلب جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، النقی جو دل کا صاف ہے، لا اسم فیہ ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں حسد نہیں ہے اور جس کے دل میں کینہ نہیں ہے اور جس کے دل میں بغض نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مخموم القلب ہے، سب سے افضل انسان جو زبان کا بھی سچا ہے اور دل کا بھی ستھرا ہے۔ اور میرے دوستو، حسد کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کی عطا پر ایک قسم کا اعتراض ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر اس سے جلنا، گویا کہ یہ کہنا کہ اس نعمت اس کا یہ حقدار نہیں تھا، اسے کیوں ملی؟ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہیں لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کی دولت کو تقسیم کرنے والے۔ اور میرے دوستو، جب انسان کسی سے حسد کر کے پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے خلاف گفتگو کرتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، پروپیگنڈا جب کرتا ہے، وہ اتنا انسان یہ حاسد گر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آخری 2 سورتیں جو محفظتین، جس میں اللہ رب العزت نے کائنات میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ جب حاسدین مجھ سے حسد کرنے لگے، اے اللہ ان کے حسد سے مجھے پناہ عطا فرما۔ گویا آپ اندازہ کریں کہ اب جہاں باقی کائنات کی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہاں آپ کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بتائیے اس سے بری حالت کسی کی ہو سکتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کے شر سے تم پناہ مانگو؟